اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کے متعلق۔ پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کو پاسٹ پرفیکٹ پروگریسو ٹینس بھی کہا جاتا ہے، لیکن چونکہ زیادہ تر پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کے نام کا استعمال ہوتا ہے تو ہم بھی اسی نام کو استعمال کریں گے۔ تو اس ٹینس کی مدد سے کسی ایسے عمل کے متعلق بات کی جاتی ہے جسے بہت پہلے کسی زمانے میں کیا جاتا رہا ہو، یا پھر وہ عمل ماضی میں ہونے والے کسی عمل سے بھی پہلے کیا جاتا رہا ہو۔ مثال کے طور پر اس جملے کو دیکھتے ہیں، They had been waiting long before the taxi arrived، یعنی جب ٹیکسی پہنچی تو وہ بہت پہلے سے انتظار کر رہے تھے۔ تو ٹیکسی کے پہنچنے کا جو عمل ہے یہ ماضی میں ہوا، لیکن اس عمل سے بھی پہلے ایک اور عمل ہوتا رہا اور وہ تھا انتظار کرنے کا عمل، اور جس وقت ٹیکسی پہنچی اس وقت یہ عمل جاری تھا، یعنی کنٹینیوس تھا، اسی لیے اس ٹینس کے نام کے اندر لفظ کنٹینیوس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس جملے کے اندر ورب کی جن فارمز کا استعمال کیا گیا ہے ان کی مدد سے بھی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس ٹینس کو پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کیوں کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اس جملے کے اندر جو وربز استعمال کیے گئے ہیں وہ ہے had، been اور waiting، اور اس کے علاوہ ایک اور ورب بھی ہے اور وہ ہے arrived۔ اب یہاں لفظ had جو ہے یہ بھی ایک قسم کا ورب ہے اور یہ کہلایا جاتا ہے auxiliary have کی پاسٹ فارم، لہٰذا اس کی وجہ سے اس ٹینس کے نام کے اندر لفظ پاسٹ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے لفظ been، یہ بھی ایک قسم کا ورب ہے اور یہ ورب ٹو بی کی پرفیکٹ فارم کہلائی جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے اس ٹینس کے نام کے اندر لفظ پرفیکٹ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں لفظ waiting جو ہے یہ بھی ایک قسم کا ورب ہے اور اس کی یہ جو فارم ہے یہ کہلائی جاتی ہے پریزنٹ پارٹیسپل۔ پریزنٹ پارٹیسپل فارم بنانے کے لیے عام طور سے ورب کی بیسک فارم کے آخر میں لیٹرز ING کا اضافہ کیا جاتا ہے، اور جب بھی ورب اس فارم میں ہوتا ہے اس سے مراد ہوتی ہے کہ کوئی ایسا عمل یا ایکشن ورڈ جو کہ جاری ہو، یعنی کہ اسے کیا جا رہا ہو اور وہ بھی پوری طرح سے مکمل نہ ہوا ہو۔ تو جاری رہنے والے عمل کے لیے کنٹینیوس کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو لہٰذا اس وجہ سے اس ٹینس کے نام کے اندر لفظ کنٹینیوس کا بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس طرح سے یہ بن جاتا ہے پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس۔ اس جملے میں ایک اور ورب بھی موجود ہے اور یہ ہے لفظ arrived، اور یہ ورب کی سمپل پاسٹ فارم ہے، لیکن اس ٹینس کے لحاظ سے یہ اتنی اہم نہیں ہے کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ اس کا استعمال ہر جملے میں کیا جائے۔ مثال کے طور پر اس جملے کو یہاں بھی ختم کیا جا سکتا ہے کہ they had been waiting for long، اور پھر یہاں فل سٹاپ لگا دیا جائے تو یہ جملہ یہاں بھی مکمل ہو جائے گا، اور اس کے اندر کون سا ٹینس استعمال کیا گیا ہے؟ پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس۔ they had been waiting for long یعنی وہ بہت دیر سے انتظار کر رہے تھے۔ تو اب یہاں ایک ایسے عمل کے متعلق بات ہو رہی ہے جو کہ بہت پہلے شروع ہو چکا تھا، اور جس موقع کا ذکر اس جملے میں کیا گیا ہے اس موقع پر وہ عمل جاری تھا۔ تو اس طرح سے اگر کسی جملے کے اندر لفظ had اور been اور اس کے ساتھ لفظ waiting کا ایک present participle کا استعمال آتا ہو، یعنی یہ تینوں قسم کے جو الفاظ ہیں ایک ساتھ موجود ہوں، اس کا مطلب ہے اس جملے کے اندر پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کا استعمال کیا گیا ہے۔ دوسرے الفاظ میں اس طرح سے بھی کہا جا سکتا ہے کہ اگر کسی جملے کے اندر auxiliary have کی پاسٹ فارم، اس کے علاوہ verb to be کی پرفیکٹ فارم اور ایک present participle تینوں ایک ساتھ موجود ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ جملہ پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کے اندر بنایا گیا ہے۔ اور اسی بات کو آسان الفاظ میں اس طرح سے بھی کہا جا سکتا ہے کہ اگر کسی جملے کے اندر لفظ had، been اور اس کے بعد کوئی ایسا ایکشن ورڈ موجود ہو، یعنی ورب موجود ہو جس کے آخر میں لیٹرز ING آ رہے ہوں، تو یہ کیا ہے؟ یہ جملہ پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کے اندر بنایا گیا ہے۔ اور اگر یہ ایک لمبا جملہ ہو اور اس میں ان تین وربز کے علاوہ ایک اور ورب کا بھی استعمال آ رہا ہو، جیسے کہ اس لمبے جملے میں ہم نے دیکھا تھا لفظ arrived کا بھی استعمال کیا گیا تھا، تو تب اس میں ورب کی سمپل پاسٹ فارم کا استعمال کیا جائے گا۔
اور اس سمپل پاسٹ فارم کا استعمال کس کے لیے کیا جائے گا؟ اس چوتھے ورب کے لیے اگر اس کا اس جملے میں اضافہ کر دیا جائے. تو اب اسی ٹینس کے اندر کچھ اور جملوں کی ایگزامپلس دیکھتے ہیں. اگلا جملہ ہے We had been trying to open the door for 5 minutes when she found her key. یعنی ہمیں دروازہ کھولنے کی کوشش کرتے ہوئے 5 منٹ ہو چکے تھے جب اسے اپنی چابی ملی. یعنی جس وقت چابی ملی تو دروازہ کھولنے کی کوشش جاری تھی. اب دیکھتے ہیں اگلا جملہ It had been raining hard and the streets were wet. یعنی بہت تیز بارش ہوتی رہی تھی اور گلیاں گیلی تھیں. تو گلیاں گیلی ہو چکی تھیں کیونکہ اس سے پہلے بہت تیز بارش ہوتی رہی تھی. یعنی بارش کا عمل بڑی تیزی کے ساتھ جاری رہا تھا. اب دیکھتے ہیں اگلا جملہ سارا said that she had been gardening all afternoon. تو اب یہاں سارا کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ اس نے کیا کہا. سارا نے کہا یا سارا نے بتایا کہ وہ تمام دوپہر باغبانی کرتی رہی تھی. باغبانی کا مطلب ہوتا ہے پودوں کی دیکھ بھال، جیسے انہیں پانی وغیرہ دینا. تو اب یہاں سارا نے اپنے ایک عمل کے متعلق بتایا کہ جسے وہ دوپہر میں کرتی رہی تھی، یعنی وہ دوپہر میں جاری رہا تھا. تو اب یہاں اردو ترجمے کے لحاظ سے بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ کرتی رہی تھی یا کرتے رہے تھے یا ہوتی رہی تھی وغیرہ جیسے جو الفاظ ہیں ان کی مدد سے پتہ چلتا ہے کہ کسی ایسے عمل کے متعلق بات ہو رہی ہے جو کہ ماضی میں جاری رہا تھا ایک زمانے کے اندر. تو اس قسم کے عمل کے متعلق بات کرنے کے لیے ورب کی 3 خاص فارمز کا استعمال کیا جاتا ہے، جیسے کہ آگزیلری ہیو کی پاسٹ فارم، جیسے کہ یہاں اس جملے کے اندر ہے لفظ ہیڈ. اس کے علاوہ استعمال کیا جاتا ہے ورب ٹو بی کی پرفیکٹ فارم کا، جیسے کہ یہاں اس جملے کے اندر ہے لفظ بین. اور پھر ایک پریزنٹ پارٹیسپل کا استعمال کیا جاتا ہے، یعنی ورب کی بیسک فارم کے آخر میں لیٹرز آئی این جی کا اضافہ کیا جاتا ہے جس سے بن جاتا ہے ایک پریزنٹ پارٹیسپل. اور جب یہ تینوں ایک ساتھ ایک جملے کے اندر موجود ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جملہ پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس میں بنایا گیا ہے. اسی طرح سے ان باقی کے جملوں میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان میں لفظ ہیڈ اور اس کے علاوہ لفظ بین ان کا استعمال کیا گیا ہے، اور پھر ان تمام جملوں میں ایک پریزنٹ پارٹیسپل کا بھی استعمال کیا گیا ہے، جیسے کہ ٹرائنگ، ریننگ، گارڈننگ اور ویٹنگ یہ تمام پریزنٹ پارٹیسپل کے فارم میں ہیں، جبکہ ان تمام جملوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہیڈ بین کا بھی استعمال کیا گیا ہے اور ان کی مدد سے ماضی میں جاری رہنے والے عمل کے متعلق بات کی جاتی ہے. چلیے اب مل کر دیکھتے ہیں کہ پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کے اندر بنائے جانے والے مختلف جملوں کی فارمیشن کس طرح سے ہوتی ہے، یعنی ان میں الفاظ کی ترتیب کیا ہوتی ہے. سب سے پہلے دیکھتے ہیں افرمیٹیو طرز کے جملے کو. افرمیٹیو سے کیا مراد ہے؟ ایک پازیٹیو طرز کا جملہ، یعنی کہ ایک مثبت جملہ جس میں آپ کسی بات کے متعلق بتا رہے ہوتے ہیں کہ ایسا ہوتا رہا ہے. تو اس قسم کے جملے میں سب سے پہلے آتا ہے ایک سبجیکٹ، اس کے بعد آگزیلری ہیو کی پاسٹ فارم کا استعمال کیا جاتا ہے یعنی لفظ ہیڈ کا. اس کے بعد ورب ٹو بی کی پرفیکٹ فارم استعمال کی جاتی ہے یعنی لفظ بین، اور پھر آخر میں استعمال کیا جاتا ہے ایک پریزنٹ پارٹیسپل جیسے کہ یہاں ہے لفظ ٹرائنگ. ریگولر وربس کو پریزنٹ پارٹیسپل بنانے کے لیے بہت آسان فارمولا استعمال کیا جاتی ہے. ورب کی بیسک فارم کے آخر میں لیٹرز آئی این جی کا اضافہ کرنے سے بن جاتی ہے پریزنٹ پارٹیسپل فارم. مثال کے طور پر اس جملے کو دیکھتے ہیں She had been trying یعنی وہ کوشش کرتی رہی تھی. تو اس جملے کے اندر had, been اور trying یعنی ورب کی یہ 3 مختلف اقسام جو ہیں، جیسے کہ لفظ ہیڈ جو ہے یہ آگزیلری ہیو کی پاسٹ فارم ہے، جبکہ ورب ٹو بی ہے پرفیکٹ فارم، معاف کیجیے گا، ورب ٹو بی کی پرفیکٹ فارم بین کا استعمال کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ ایک پریزنٹ پارٹیسپل کا. تو ان کی مدد سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جملہ پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس میں بنایا گیا ہے اور یہاں کسی ایسے عمل کے متعلق بات ہو رہی ہے جو کہ ماضی میں جاری رہا تھا. اب دیکھتے ہیں نیگیٹو طرز کا جملہ. نیگیٹو سے مراد ہے منفی جملہ یا پھر جس میں آپ کسی بات کی نفی کر رہے ہوں کہ ایسا نہیں ہوا یا ایسا نہیں ہوتا رہا تھا. تو اس قسم کے جملے میں سب سے پہلے سبجیکٹ کا استعمال کیا جاتا ہے، اس کے بعد آتا ہے آگزیلری ہیو پاسٹ فارم کے اندر یعنی لفظ ہیڈ کا استعمال کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ اس میں لفظ ناٹ کا بھی اضافہ کیا جاتا ہے اور یہ آتا ہے آگزیلری ہیو کی پاسٹ فارم کے بعد یعنی لفظ ہیڈ کے بعد، اور پھر
لفظ not کے بعد آتا ہے verb to be کی perfect form یعنی لفظ been، اور پھر آخر میں استعمال کیا جاتا ہے ایک present participle۔ مثال کے طور پر اس جملے کو دیکھتے ہیں she had not been trying یعنی وہ کوشش نہیں کرتی رہی تھی۔ تو یہاں بھی لفظ had کی موجودگی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ پاسٹ ٹینس ہے، اس کے علاوہ been کی وجہ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ پرفیکٹ بھی ہے، اور لفظ trying جس کے آخر میں لیٹرز ing آتے ہیں جو کہ ایک پریزنٹ پارٹیسپل ہے، اس کی مدد سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک کنٹینیوس ٹینس بھی ہے۔ اس طرح سے یہ بن جاتا ہے پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس۔ افرمیٹیو اور نیگیٹو طرز کے جو جملے ہوتے ہیں ان میں الفاظ کی ترتیب تقریباً ایک ہی طرح سے ہوتی ہے، صرف نیگیٹو طرز کے جملے میں لفظ not کا اضافہ کیا جاتا ہے auxiliary have کی past form کے بعد، اور ان دونوں ہی طرز کے جملوں کے آخر میں زیادہ تر فل سٹاپ کے نشان کا استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اگر جملے کو پرزور انداز میں ادا کیا گیا ہو تو اس کے آخر میں ایک ایکسکلیمیشن مارک کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں ایک انٹراگیٹو طرز کے جملے کو۔ انٹراگیٹو سے مراد ہے سوالیہ جملہ جس کی مدد سے آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہوں۔ اس طرز کے جملے میں پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کے لحاظ سے سب سے پہلے استعمال کیا جاتا ہے auxiliary have کی پاسٹ فارم کا یعنی لفظ had کا، اس کے بعد آتا ہے سبجیکٹ، اور سبجیکٹ کے بعد استعمال کیا جاتا ہے verb to be کی پرفیکٹ فارم کا یعنی لفظ been کا، اور آخر میں آتا ہے present participle۔ اس کے علاوہ چونکہ یہ ایک سوال ہوتا ہے تو اس کے آخر میں ایک سوالیہ نشان یا کوسچن مارک کا بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اس جملے کو دیکھتے ہیں had she been trying یعنی کیا وہ کوشش کرتی رہی تھی؟ تو یہاں بھی had been اور trying کے الفاظ کی مدد سے پتہ چلتا ہے کہ یہ past perfect continuous tense ہے۔ انٹراگیٹو طرز کے جملے میں اگر auxiliary have کے بعد لفظ not کا اضافہ کر دیا جائے تو یہ بن جاتا ہے انٹراگیٹو نیگیٹو یا پھر نیگیٹو انٹراگیٹو طرز کا جملہ۔ لفظ not کی موجودگی کی وجہ سے اسے نیگیٹو کہتے ہیں، اور چونکہ یہ بھی ایک سوال ہوتا ہے اس لیے اسے انٹراگیٹو بھی کہتے ہیں۔ تو اس قسم کے جملے میں بھی انٹراگیٹو جملے کی طرح الفاظ کی ترتیب بالکل اسی طرح سے ہوتی ہے۔ auxiliary have پاسٹ فارم میں سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے یعنی لفظ had کا استعمال کیا جاتا ہے، اس کے بعد آتا ہے لفظ not اور پھر ایک سبجیکٹ، اس کے بعد verb to be کی پرفیکٹ فارم اور آخر میں present participle۔ مثال کے طور پر اس جملے کو دیکھتے ہیں had not she been trying یعنی کیا وہ کوشش نہیں کرتی رہی تھی، اور یہاں بھی had been اور trying کے الفاظ کی مدد سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ یہ بھی past perfect continuous tense میں بنایا گیا ہے۔ تو یہ تھی اسی ٹینس کے لحاظ سے جملوں کی مختلف اقسام۔ انہیں اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے۔ اس سے اگلی ویڈیو میں ہم ان مختلف اقسام کے جملوں کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے ایک ٹیبل کی مدد سے۔